اپنی خصوصیات اور کیفیات ہوں، ہمیں معلوم ہے، تو اتنی بڑی زمین تراش ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر کر دے گی، اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائیں گے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جب یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، یہ زمین ہلا دی جائے گی اور یہ زمین اپنے تمام بوجھوں کو باہر نکال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس دن یہ زمین سب کچھ اگل دے گی، اس کے اوپر جو کچھ ہوا، جس نے جو کچھ کیا، یہ زمین اس کو بتا دے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ کیا ہے، تو زمین سب کچھ بتا دے گی۔ اس سے مردے باہر آ جائیں گے، اس سے سونے چاندی کے خزانے باہر آ جائیں گے، تمام معدنیات باہر آ جائیں گی۔ وَتَخَلَّتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین خالی ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم ساری دنیا والے مل کر اس زمین کو خالی کرنا چاہیں، اس سے سارے کے سارے معدنیات نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے ہیں، اور آج تک سارے انسان نکالتے آ رہے ہیں اپنی طاقت کے مطابق۔ جب بھی انسان آئے ہیں انہوں نے اس زمین سے سونا نکالا، چاندی نکالی، اور اس زمین سے لوہا نکالا اور دیگر ساری معدنیات نکال لی، آج بھی نکالتے جا رہے ہیں، زمین کی معدنیات ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک حکم ہوگا، یہ ساری زمین نکل جائے گی، اس زمین سے خالی ہو جائے گی، زمین کے اندر کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اور پھر فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اتنی بڑی زمین اور اتنی خاصیتوں والی زمین، پہاڑوں والی زمین، یہ بھی اللہ کے حکم کے 100% تابعدار ہے اور اللہ کی بات مانتی ہے، اور یہ کرنا اس زمین پر لازم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان سب چیزوں کے بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے کہ انسان تو بہت چھوٹا ہے، آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، چاند کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، زمین کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، تیری تو حیثیت بہت چھوٹی ہے، تو اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے اور میں اور کیوں اور کیسے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اللہ کے حکم نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اصل جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی تیاری کرے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، اور اللہ کی عظمت اور قدرت کا مقصد کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے مشقت در مشقت اپنے رب کی طرف سفر طے کرنا ہے، ایک مشقت پر دوسری مشقت، تکلیفوں کے ساتھ دھکے کھاتے ہوئے، مشقتیں اٹھاتے ہوئے، تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے تجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے، تجھے جانا ہی جانا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اس کے زندگی میں بڑے نشیب و فراز ہوتے ہیں، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی بچپنا، کبھی لڑک پن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، سارے حالات ہر انسان پر آتے ہیں، بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی اس دنیا کا انسان ہو، اگر فرما بردار ہے تب بھی، نافرمان ہے تب بھی، مسلمان ہے تب بھی، اور کافر ہے اس کے لیے بھی اس دنیا میں مشقتیں برداشت